السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انلائنمنٹ اسٹوڈیو۔ وہ لوگ جو درس ارطغرل کے مداح ہیں یا اس ٹی وی شو کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح درس ارطغرل نے ہمیں کئی طریقوں سے تاریخ کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی اس کے ارطغرل میں ہمیں قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثوں کے ذریعے زندگی گزارنے کے صحیح اسلامی راستے سکھائے ہیں۔ اس ٹی وی سیریز میں بہت سارے کرداروں کے نام تاریخ میں حقیقی ہیں۔ ہم نے کچھ حقیقی معلومات مختلف کتابوں اور ویب سائٹ سے جمع کی ہیں، تو آئیے ان عظیم شخصیات پر ہم کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ ارطغرل بے ارطغرل غازی سلیمان شاہ کا بیٹا تھا جو کائی قبیلے کا قائد تھا۔ وہ خراسان سے ہجرت کر کے سلجوق سلطنت میں داخل ہوئے۔ ارطغرل بہادر تھے اور ہمیشہ اسلام کے لیے لڑنے کو تیار تھے۔ ارطغرل اپنے والد کی وفات کے بعد کئی قبیلے کے رہنما بن گئے۔ ارطغرل کی پوری زندگی جنگوں اور چیلنجز سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے سلجوق سلطنت کی مدد سے بہت سے معرکے میں نائٹ ٹیمپلرز اور منگولز کو شکست دی تھی۔ ارطغرل کے 3 بھائی تھے، 2 بڑے بھائی سنگٹیکن گن ڈوگو اور چھوٹا بھائی ڈینڈر تھا۔ ان کی شادی سلجوق کی شہزادی حلیمہ سلطان سے ہوئی تھی اور ان کے 3 بیٹے گونڈوز، سیفچی اور عثمان تھے۔ ان کے چھوٹے بیٹے عثمان نے کئی سالوں کے بعد ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو 6 صدیوں تک برقرار رہی۔ ارطغرل کی زندگی کی مکمل تاریخ، ان کی لڑائیاں اور ان کی نقل مکانی بہت دلچسپ طریقے سے بیان کی گئی ہے اور وہ سب آپ کو اس سیریز میں دیکھنے کو ملے گا۔ بیمسی بیرک یہ ترک کی تاریخ کا ایک افسانوی کردار ہے اور بہت ساری لوک کہانیوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک نرم دل، بہت مضبوط اور جاہلانہ جنگجو تھے۔ ہمیں ان کی تاریخ ایک تاریخی کتاب جے کورکوٹ میں ملی۔ ان کی فطرت بھی مضحکہ خیز تھی۔ انہوں نے بیزنٹائن سلطنت کے قید خانے میں تقریباً 16 سال گزارے۔ انہیں ایک ایسی شہزادی سے پیار ہو گیا تھا جس نے ان کی فرار ہونے میں مدد کی تھی۔ ان کی باقی زندگی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی ارطغرل غازی سے نہیں ملے تھے۔ اس سیریز میں انہوں نے اس عظیم انسان کی وراثت کو برقرار رکھنے کے لیے اس سیریز میں اس کردار کو پیش کیا ہے۔ درس ارطغرل میں یہ کردار نوریٹن سونمس نے ادا کیا ہے۔ ٹورگٹ الپ اصل تاریخ میں ٹورگٹ الپ ارطغرل غازی کا ایک حقیقی ساتھی تھا۔ یہ ارطغرل کا ایک سچا اور بہت زیادہ وفادار دوست تھا۔ یہ اپنے کلہائی سے لڑائی کے لیے زیادہ مشہور تھے۔ انہوں نے ساری زندگی ارطغرل غازی کے ساتھ لڑائی لڑی۔ یہ کائی قبیلے میں الپس کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے 125 سال کی طویل زندگی گزاری تھی اور ارطغرل کے بیٹوں کے لیے ایک عظیم سلطنت قائم کرنے کے لیے حکمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے تھے۔ سینگیز فوسکن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ طاقتور کردار ادا کیا ہے۔ عثمان ون 1298 عیسوی کے دوران جب منگول عروج پر تھے، ہلاکو خان نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا تو اس نے وہاں سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ عثمان کی پیدائش ارطغرل غازی کے گھر میں ہوئی تھی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کائی قبیلے کے قائد تھے۔ یہ ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ارطغرل اپنی ریاست کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن اس کے بعد ریاست کا خاتمہ ہوا اور قبیلوں نے اپنی ہی بیلک کی بنیاد رکھی۔ بیلک ایک ترک زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بے کے دائرۂ اختیار میں آنے والے علاقے۔ عثمان نے بھی اپنی خود مختار بیلک کی بنیاد رکھی جو بعد میں ایک عظیم سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ اس ٹی وی سیریز سیزن 5 میں عثمان کا کردار ایمرے یوسی ٹیپے نے ادا کیا ہے اور بعد میں اسے ڈریلس عثمان میں براق اوسیوڈ نے ادا کیا ہے۔ گونڈوگو اور سنگٹیکن ارطغرل کے راستہ لڑائی جھگڑوں اور مشکلات سے بھرے ہوئے تھے، لیکن ان کے بھائی ان سب سے دور پرسکون انداز سے رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنا راستہ ارطغرل سے الگ کر لیا تھا اور ایسی زندگی گزاری کہ تاریخ دان ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ اہلت کی طرف ہجرت کر گئے، جبکہ ارطغرل ایشین مائنر یعنی انطولیہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اس سیریز میں گونڈوگو کا کردار کان تسنی نے ادا کیا ہے اور سیزگن ایڈمیر نے سنگٹیکن کا کردار ادا کیا ہے۔ ڈنگر بے جب ارطغرل اپنے مشکل سفر پر تھے اور ان کے 2 بھائی انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ڈنگر بے نے ان کی حمایت کی تھی اور یہ اس وقت جوان تھا۔ یہ ایک عظیم جنگجو تھا، لیکن بعد میں اس نے عثمان غازی کی مخالفت کی اور ان کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ یہ تاریخی کردار اپنے بھائی ارطغرل غازی کی طرح مضبوط اور اپنے بھائی جیسا قائد نہیں تھا۔ اس نے بہت ساری غلطیاں کی تھیں کہ یہ 92 سال کی عمر میں مارا گیا تھا۔ درس ارطغرل ٹی وی سیریز میں یہ کردار بطوحان کراکاکایا نے ادا کیا ہے۔ ابن عربی یہ ایک روحانی صوفی، شاعر، فلسفی اور اسلامک اسکالر تھے۔ انہوں نے بہت ساری بااثر کتابیں لکھی تھیں۔ ان کی تحریروں کا اثر مسلمانوں سے بھی بہت آگے تک ہوا تھا۔ یہ اندلسیہ میں 1165 میں پیدا ہوئے تھے۔
انہوں نے اسپین سے عرب تک تمام اسلامی جگہوں کا سفر کیا تھا اور پھر یہ دمشق پہنچ گئے تھے۔ ان کے 1240 عیسوی میں 75 سال کی عمر میں دمشق میں انتقال ہو گیا تھا۔ دیریس ارطغرل ٹی وی سیریز میں اس کردار کو عثمان سوکٹ نے پیش کیا ہے۔ سلیمان شاہ یہ کائی قبیلے کے قائد تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ خراسان میں گزارے تھے اور پھر ہجرت کر کے ترک کی سرزمین کی طرف چلے گئے اور سلجوق سلطنت میں شامل ہو گئے تھے۔ اوغز ترک قبیلے کی شکل میں رہتے تھے اور یہ اپنے خیمے وہاں لگاتے تھے جہاں انہیں جانوروں کے لیے ہری گھاس اور پانی کا سرچشمہ ملتا تھا۔ ان کی شادی حیمہ خاتون سے ہوئی تھی۔ یہ کایا الپ کے بیٹے تھے۔ ان کا انتقال 1227 میں شام کے دریائے فورت کو عبور کرنے کے دوران ہوا تھا۔ ان کی قبر شام کے قلعہ جبار میں واقع ہے۔ سیزن 1 میں اس مضبوط کردار کو سیڈر گوخان نے پیش کیا ہے۔ حلیمہ سلطان یہ ارطغرل غازی کی اہلیہ اور سلجوق سلطنت کی شہزادی بھی تھیں۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت وفادار تھیں۔ یہ محل کے بجائے خیموں میں زندگی گزارنے کو زیادہ ترجیح دیتی تھیں اور عظیم سلطان کی پیدائش بھی یہیں پر ہوئی تھی جس نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسرا بلگیگ نے اس سیریز میں حلیمہ سلطان کا یہ خوبصورت کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک بہادر خاتون تھی اور انہوں نے ایک لمبی عمر گزاری تھی۔ یہ ارطغرل غازی کی والدہ اور سلیمان شاہ کی اہلیہ تھیں۔ انہوں نے اپنے تمام مشکل سفر میں اپنے بیٹے ارطغرل کا ساتھ دیا تھا اور سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد اپنے قبیلے کی مہارانی کی حیثیت سے یہ فرض پوری طرح ادا کیا تھا۔ یہ اصلی کردار ہولیا ٹرکن نے ادا کیا ہے۔ سیڈیٹین کوپیک اس نے عدالت اور سول آرٹس کے ناظم کی حیثیت سے سلجوق سلطنت میں ملازمت کی تھی۔ اس نے محلات اور کاروان سرائے تعمیر کروائے۔ سیڈیٹین کاروان ساری کئی مشہور جگہوں میں سے ایک ہے جسے مرمت کرنے کے بعد حال ہی میں اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس کی خواہش سلطنت کا سلطان بننے کی تھی۔ یہ ہمیشہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو زہر دے دیتا تھا۔ اس نے سلطان علاء الدین اور ان کی اہلیہ کو بھی مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے سلطان علاء الدین کے بیٹوں کے ذہنوں میں زہر اگلنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں اس سے کہ خسرو II نے اس کا ڈیتھ وارنٹ دے دیا تھا اور ارطغرل نے پھر اس کا سر کاٹ کر محل کی دیوار پر لٹکا دیا تھا۔ اس کردار کو ٹی وی سیریز میں مراد جیری بیگلو نے پیش کیا ہے۔ ارطغ بے اس ٹی وی سیریز میں ارطغ بے نے ارطغرل غازی کا بہت ساتھ دیا تھا اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ارطغرل غازی کا دایاں ہاتھ ہے، لیکن اصل تاریخ میں یہ کردار کبھی بھی ارطغرل سے نہیں ملا اور سلجوق فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے خدمت انجام دی تھی۔ یہ یروشلم کے گورنر رہ چکے ہیں۔ تاریخ میں ان کی بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ دیریس ارطغرل ٹی وی سیریز میں یہ کردار ایبریک ٹیکین نے ادا کیا ہے۔ العزیز محمد العزیز ایک عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے تھے جس نے عیسائیوں اور صلیبیوں سے یروشلم اور قدس فتح کیا تھا اور ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دی تھی۔ الظہیر غازی العزیز کے والد تھے۔ ان کے والد کا انتقال بہت جلد ہو گیا تھا جب العزیز صرف 3 سال کے تھے، جس کے بعد انہیں فوراً الیپو کا حاکم بنا دیا گیا تھا، لیکن ان کے ساتھ ایک گارڈین بھی رکھا ہوا تھا جب تک یہ 17 سال کی عمر تک نہ پہنچیں تب تک تمام معاملات کی دیکھ بھال کریں۔ ان کے گارڈین صاحب الدین طغرل تھے۔ العزیز جب 17 سال کے ہو گئے تھے تب انہوں نے اسے سارے اختیارات دے دیے تھے اور بعد میں انہوں نے خزانچی کی خدمت ادا کی تھی۔ العزیز کی بیٹی غازیہ خاتون کی شادی سلطان علاء الدین کے بیٹے سلطان غیاث الدین سے ہوئی تھی۔ اس کردار کو دیریس ارطغرل ٹی وی سیریز میں محمد امین نے ادا کیا ہے۔ بیکو نویان یہ مغل فوج کا کمانڈر تھا اور اسے عبیدہ خان نے مقرر کیا تھا۔ اس کا مشن تھا کہ یہ پرشین جگہوں میں مغل سلطنت کو بڑھائے۔ پرشین جسے آج کے دور میں ہم ایران کہتے ہیں۔ اس نے 1241 میں چومرگن کمانڈر کے عہدے پر فیض ہونے کے لیے کمانڈ لیا۔ اس کے تسلسل کے بعد اس کا پہلا قدم کوس ڈینگ کی جنگ تھی جہاں اس نے سلجوق سلطنت کی طاقت کو بکھرا دیا تھا۔ اس شکست کے بعد سلطنت اپنی بڑی طاقت کھو گئی اور ایک خالی برتن بن گئی۔ حقیقت میں نویان کی ایک بہن سارا بھی تھی جو بہت زیادہ ظالم تھی اور کئی قبیلوں کو نقصان پہنچانے کی اصل وجہ بنی تھی۔ بیکو نویان نے بہت سے مشن پورے کیے لیکن وہ ایک موقع پر ناکام ہو گیا تھا۔ ایک مضمون ہے جس میں بیکو نویان کی تفصیلی تاریخ پیش کی گئی ہے۔ راشد الدین کے مطابق اسے ہلاگو خان نے مارا تھا۔ اس ٹی وی سیریز میں یہ کردار بیرس بیگچی نے ادا کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ارطغرل غازی، جورگٹ الپ، عثمان I اور ابن عربی کے بارے میں تفصیلی ویڈیو بناؤں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر میری اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں
ملتے ہیں کسی اگلے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔